بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور کمال فخر ہے اس امت پہ کرنا چاہیے کہ وہ ہستی جو کہ میں کہتا ہوں نا، جسے سکہ بند یتیم، جس نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہ ہو اور جن کی عمر صرف 5 یا 6 سال مختلف روایتوں میں ہے، اور ابا کا مقام ہو اور ام ایمن اس بات کی راوی ہوں اور وہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے قبر کھودی۔ وہ غور کیجئے، جن کے بچے 5-6 سال کے ہیں، 7-8 سال کے ہیں، وہ غور کیجئے کہ اپنی ماں کی قبر جو ہے وہ کیسے کھودتا ہوگا، کیسے انہوں نے ڈالا ہوگا۔ لیکن جو جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں اگلے دن ان کو لے کے ہاتھ پکڑ کے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہی تھی، تو وہ واپس مڑ مڑ کے اپنی ماں کو اس طرح آواز دے رہے تھے جیسے ان کی ماں ان کی بات کو سن رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کے واقعات کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ پھر کیفیت قلب جو ہے وہ بدل جائے گی کہ جب پھر جہاں جہاں گئے وہاں وہاں یتیمی انہوں نے کس طرح سے گزاری۔ لیکن اس سکہ بند یتیم نے جو اس دنیا کو دیا، وہ پتہ کیا دیا؟ کہا کہ میری امت میں کوئی یتیم نہیں ہوگا، جو یتیم ہے اس کا باپ میں ہوں۔ اتنا شفیق ہستی، اتنی شفیق ہستی جس کو اللہ کہتا ہے رحمت العالمین۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس امت کے اندر اگر یتیموں کی پرورش جو ہے وہ ٹھوکر کھا جائے تو پھر میرے خیال میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نمازیں روزہ کس کام کے، ضرور پڑھیے، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن جس امت میں یتیم کا یہ درجہ اس کے نبی نے رکھا ہو، وہاں یتیموں کو اپنے حقوق اور اپنی سرپرستی ڈھونڈنی پڑے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ایک سڑک پہ نکلیے، یتیم کیجئے کہ آپ کو یتیموں کی لائنیں ملیں گی جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، سڑکوں پہ جاگتے ہیں، سڑکوں پہ بڑے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں نا سیریا کا، یمن کا، تو آپ کو شاید یہ دقت دے بات کہ جہاں پہ بچے جو ہیں وہ بومز کے اور سائرنز کے درمیان پیدا ہوئے اور اسی میں جوان ہو کے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ماں کون ہے اور ان کا باپ کون ہے۔ اس امت کے اندر یتیم کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، اور یتیم کا خیال کرنے کے لیے یتیم ہونا ضروری نہیں، رسول کی محبت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اور ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں عبدالرحمن صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ جلد وقت آئے گا ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری دل سے دعا ہے۔ عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلی فون لائن پہ، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی وقار صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اگر میں آپ سے شروع کروں حضور اقدس، تو آپ کیا کہیے گا اس معاملے میں کہ جو امت ہی یتیم کی ہو، وہاں پہ یتیم کا مقام، یتیم کا کردار، یتیم کا حصہ امت میں، سرکار میں کتنا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما الیتیم فلا تقہر۔ آپ نے بہت ہی آسان اور عام الفاظ میں یتیم کی منزلت کو بیان فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یتیمی کا مرحلہ گزارا، اور کن تکالیف اور کن مصائب و آلام سے گزرے۔ اگر دادا کا سایہ سر پہ نہ ہوتا، شفیق چچا حضرت طالب علیہ السلام سر پہ دست شفقت نہ رکھتے تو جو کیفیت ہوتی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہر رموز الہی اپنی جگہ پر ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب بھی یہ دیتے ہیں کہ خدا نے کیونکہ ہر بیٹے پر لازم قرار دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز و انکساری سے جھک جائے، واخفض لہما جناح الذل۔ خدا نے کہا ہے کہ عاجز و انکساری سے کندھا جھکا دو۔ تو شاید اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا رسول کسی کے سامنے جھکے، بے شک وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، لہذا ولادت سے پہلے ہی، یہ ہماری اپنی تعبیر ہے، جو بھی کہہ لیجیے، مفسرین نے بعض کا تعبیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو یتیمی کا آپ نے ابھی کہا، اور یہ عین حقیقت ہے کہ جب ایک کنیز ہمراہ ہے اور ماں جو ہے وہ بیابان میں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور پھر کس طرح اس عمر میں ماں لقمے بھی بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، دفن کرنا، اور پھر
मुड़ मुड़ के देखना ओए, यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाज़नीन पे उसका जो असर वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम इलाही में कुरान करीम की आयत ज़हरे के हुक्म हुआ कि यतीम पर जुल्म जौर ना करना, कहर ना करना, अगर उसकी मदद कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार करो। इससे बढ़कर और इसकी अजमत को कैसे बयान किया जा सकता है कि यतीम के सर पे हाथ रखोगे, जितने बाल आएंगे उतनी नेकियां मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक यतीम को पकड़ के सर पे हाथ ही फेरते रहे सारा दिन। मकसद ये है भी उसकी खिदमत करनी है, उसकी कफालत करनी है, उसकी तरबियत, तालीम, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। हमारा मुआशरा जो है यतीम की भी दो किस्म है, एक तो ये जिसका माँ बाप मौजूद नहीं है, और एक ये भी कहा गया कि जो तालीम से बिल्कुल आ रही है, जिसका कोई वली वारिस नहीं, वो भी यतीम है। यतीमान आले मोहम्मद कहा गया कि जिनका कोई वली वारिस नहीं है, या वो मुसलमान भी यतीम है जिनको कोई पूछने वाला नहीं, धक्के खा रहे, गरीब हो रहे, बेशक उम्र के वाले से कितने, वो भी यतीम है। तो उनकी कफालत करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनकी तालीम और तरबियत, और फिर ख़ास तौर पर जिसे यतीम कहा गया उसके अहकाम मौजूद हैं। उसका माल जिसके पास आ जाता है वो हड़प कर जाते हैं कुछ लोग अमीन बन के उसके, और वो तो पेट को अंगारों से भर रहे होते हैं। जब कहा जाता है कि माल यतीम जो है उसकी हिफाजत तुम पर वाजिब है जब तक वो बालिग यतीम का ना भी हो तो फिर भी हिफाजत फिर भी वाजिब है, फिर भी वाजिब है। लेकिन यतीमी के हवाले के साथ तो खास तौर पर कुरान करीम ने कह दिया ना कि ये उस वक्त तक तुम पर फर्ज है, वाजिब है कि इसकी हिफाजत कीजिए कि जहां तक कि वो रुशद को पहुंच जाए, ताकि उसके हवाले ये अमानत पहुंचा दी है कि ये लो। अब्दुर्रहमान साहब, यतीमी जो है ना ये जाती नहीं है, ये एहसास जो है ना ये महरूमी का एहसास है माँ बाप का। मैं इस बात को इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब उम्र जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। जब आप रास्ते में जा रहे थे तो अब्वा आया और आपने अपने सहाबा से कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत को भी जाना चाहता हूँ, और आप वहाँ बैठे और आप वहाँ पे बैठ के रोए, और सहाबा जो है वो आपको देख के परेशान हो रहे थे। अब यहाँ पे बहुत से मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं इस एक इतनी सी बात से, लेकिन यतीमी का ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक बच्चे से या उम्र से तो नहीं आप मंसूब कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना जाहिलियत के ना कुछ साहिबान आए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आके कुछ 15 औसाफ ज़िक्र किया कि ज़माने जाहिलियत में हम ये औसाफ हमारे अंदर थीं, खूबियाँ थीं। उसमें एक खूबी ये थी कि अगर हमारे किसी दुश्मन का, कौम का भी कोई बच्चे, ख़वातीन या कहीं उनका जानी माली नुकसान हो जाता था तो हमारे चेहरे गमगीन हो जाते, हमारे चेहरे सया हो जाते थे कि उनकी हालत को देखकर। हम उनको दौरे जाहिलियत कैसे कह रहे हैं? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो मेरे नबी को नहीं मानते थे। बस जो मेरे नबी को ना माने जाहिल है। ये खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें तफरीक करना पड़ेगा। जो हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम को मानते हैं उसको हम ज़माने जहलियत का नहीं कहेंगे। ये जो आम जो लोग हैं ना, जो आम जैसे हमारे माशरे के लोग हैं, जो हम अमल पे नहीं कर रहे होते, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अकायद के हिसाब से ही हो, हम अमाल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आम लोगों ने ये कहा कि हमारे दिल में ये एहसास था, ये कैफियत थी कि हमारे दुश्मन भी को नुकसान हो जाता था तो हमारे दिल गमगीन हो जाते थे, हमारे चेहरे सया हो जाते थे। तो आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी फरमाया कि करीब था कि यही लोग नबी होते। अल्लाह अकबर। कि इनके अंदर इस चीज़ का एहसास और जज्बा कि अगर दुश्मन की बच्चों का भी और उनकी ख़वातीन का भी और उनके जान माल के बारे में ये एहसास सोचते हैं। डॉक्टर साहब, इस मुल्क जिसको कि हम इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े अदब से नहीं, मैं ये दिल की अतर गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे झूठ भी कहना कि रियासत मदीना बनाना है तो मैं खुदा की कसम उसके साथ हूँ, क्योंकि ये जुमला इतना बड़ा है कि हमने रियासत मदीना बनाना है। तो ये रियासत मदीना जो इंशाअल्लाह ताला बनेगा, इसमें रियासत के क्या कायदे होने चाहिए यतीम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बतौर मुसलमान अगर हम अक्ल व दानिश से कुरान पर एक निगाह डालें जी, तो वो हमें बात को समझने के कुछ ज़वाबित देता है। जी मसलन एक कुरान मजीद का असूल है, वो कुछ काम करने का हुक्म दे देते हैं। जी, अगर कुरान उसमें ज़्यादा ताकीद चाहे हाँ, तो फिर वो उसके ना करने के नुकसानात बता देते हैं। ठीक। फिर अगर वो और ताकीद चाहे हाँ, तो उसको गलत करने के लवाजमात बयान कर देते हैं। क्या बात है। फिर अगर वो उससे भी ज़्यादा शदीद ताकीद चाहे तो फिर वो उसको इग्नोर करने वालों को भी ज़ेर बहस लेकर आता है। क्या बात है। सर, शिर्क और यतीम हाँ, मेरे इल्म में नहीं है, मुमकिन ना हो, ज़ाहिर जी। है बड़े बड़े लोग हैं। हाँ। तो मैंने जब चूँकि कुरान मजीद देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो ये दो ऐसे मौजू हैं जिनको हर तरह से हैंडल इन किया है। जुमला लवाजमात को अल्लाह हर रब्बुल तरह इज़्ज़त ने एड्रेस कर दिया। कह भी दिया यतीम की परवरिश करो,
پھر نہ کرنے والوں کو بھی زیر بحث لائے اور فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا ہے وہ جو آپ کے دین کا انکار کر چکا ہے، یار دین کا انکار ہو رہا ہے، کون باری تعالیٰ؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، اللہ اکبر، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلاتا نہیں، کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یار تو بھی کھلا، اللہ اکبر، کھلانے کی کھلانا بات ہی الگ نہیں، بات ہے، ہاں ترغیب نہیں دے رہا کہ ترغیب اس کو نہیں کھلاؤ. دیتا. اور اس کی آخری آیت میں فرمایا یا اللہ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اتنا بدبخت ہے کہ کسی ساتھ والے کو ضرورت ہے، تھوڑی سی استعمال کے لیے اپنی چیز نہیں دیتا، یار تیری ضرورت ہے تو استعمال کر لے. یہ قرآن ہے حضرت، اور ہم معاشرہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. میں شکور صاحب کو اس میں شامل کر لوں. شکور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. شکور بھائی یہ بتائیے کہ ہم پاکستان میں ہمارے ہاں بہت الحمدللہ تو پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے اس پہ کہ نہیں، ہمارے یہاں بہت سے یتیم خانے ہیں، اس میں ظاہر ہے بہت سے طبقات ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اس کی سرپرستی بھی لی ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا عمل ہے جو کراس دا بورڈ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ان معاملات میں، جو کہ این جی اوز، ادارے یا افراد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ان لوگوں کی ہے جو محروم طبقات ہیں، کہ کوئی اور کام کرنے سے پہلے ان کا سہارا بنے. اور محروم طبقات میں سب سے اہم حصہ جو ہے وہ یتیم ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جو کوئی یونین نہیں بنا سکتے، جو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، اور وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے ان بندوں کی طرف جن کو اللہ نے احساس بخشا ہے. اب یہ اسٹیٹ کو اگر احساس ہو تو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں یتیم بچوں کی تعلیم، علاج اور باقی ضروریات یہ اسٹیٹ اسپانسرشپ ہو. جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بعد میں، گھروں کو تعمیر کرنا اور بزنس کے لیے قرضے دینا اور دوسری چیزیں، تو اس کا بڑا سیکنڈری حصہ ہے. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، معافی کے ساتھ مجھے وقفے پہ جانا، لیکن ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجئے پہلے سے. تو وہ جو حضرت عمر خطاب کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں روایت کو کہ دریائے فرات کے قریب جو ہے وہ بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ یا کوئی بھی روایت لیجئے، تو اگر وہ مر جائے گا، اس کو ٹھوکر لگ جائے گی تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. تو یہ ہماری ریاست تک یہ روایت نہیں پہنچی؟ اس کا مطلب یہ روایتیں تو پہنچی ہیں، لیکن جو چیزیں پہنچی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا حال ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دو حصے ہیں اس کے. ایک وہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے، جی یہ بہت اہم ہے. لیکن اگر ریاست نہیں کر رہی تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں وقفے پہ واپس آ کے شکور بھائی آپ سے بات کروں گا کہ پھر اس معاملے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن معافی کے ساتھ ہم حدیثیں، قرآن کی آیتیں، روایتیں پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ عمل کرتے ہوئے ہمارے دل جو ہیں وہ وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کر لوں. ڈاکٹر صاحب یتیمی گزارنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرف سے نا بہت بڑی نعمت ہے. میں ادب سے کہہ رہا ہوں، ایک تو یتیمی یہ نعمت ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری شفقت جو ہے وہ میرے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. دوسری، جتنی بھی دنیا میں عقل اور دانش دیکھیں نا آپ، تو وہ یتیموں سے، غریبوں سے اور فقیروں کو، آپ زندگی میں تاریخ نہیں کبھی ایسی مجھے سمجھا سکتے کہ ایک کمال آدمی تھا، فرعون تھا بڑا عقل مند، ایسا نہیں کبھی بھی ہوا. تو یہ جو یتیمی کے اندر اللہ نے اتنی بڑی حکمت رکھی ہے، کچھ اس پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جب بھیجا، بے شک، تو انہیں مختلف ایسے مشکل ترین مراحل سے گزارا، جس کو ہم اللہ ظاہر کہیں تو تعبیر کے طور پر کہ ان کی ایک تربیت مشقت سے کی گئی، تاکہ مشکل ترین آنے والے حالات میں ثبات قدمی جو ہے وہ ان کے ہاں رہے. جبکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے محتاج نہیں تھے. وہ بھی تربیت ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو یہ ذمہ داریاں، یہ معاشرہ، یہ سازی کے جھنڈے اٹھا کے آگے آتے ہیں،
ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، یہاں پر پتھر پڑیں گے، سب کچھ ہوگا، تو لہٰذا تمہارے سامنے یہ اسوہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے مراحل سے گزرے اور پھر بھی ثابت قدم رہے. لہٰذا اس راستے میں مشکلات آئیں گی کہ مال دنیا پڑا اور یتیموں کا مال پڑا اور ہاتھ ادھر نہ جائے اور خود بھوکے بیٹھے رہے جی. تو یہ تربیت وہاں سے لیں. تو اس چیز کے دیکھنا تمام لے ہی نہ لیں ہم، وہ تو پھر آپ کا خدا نے تو بتا دیا نا کہ ہم نے خیر و شر کے دونوں راستے بتا دیے اور تمہیں آزاد چھوڑ دیا، فیصلہ تم نے کرنا ہے جی. ایک طرف یہ بھی کہہ دیا جو مال یتیم کھانے والے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے نا، ایک طرف وہ بھی ہے جو مال یتیم کی حفاظت کرنے والے، اس امانت کو ان تک پہنچانے والے، وہ بھی موجود ہے اس معاشرے میں. تو انبیاء یا اولیاء جتنے بھی ہیں ان کو مقام امتحان سے گزارا گیا. جہاں تک ان کی عظمت کا تعلق ہے تو میں حضرت چھوٹی سی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچے قتل کر دیے. خدا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس دور میں کہ جس زمانے کے بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، فرعونی آ گئے، ماں نے اٹھا کے تنور میں پھینک دیا، بہن نے جا کے تنور میں آگ لگا دی. ادھر فرعونی آ گئے اور ماں کا ایک نظر ادھر ایک ادھر، چہرے کا تاثرات کو کیسے قابو کرے. ماں کا بھی امتحان تھا. جب چلے گئے کہ تنور میں تو آگے یہاں کیا ہوگا، آگے گئے تو وہ آگ گلزار ہو چکی تھی. وہی موسیٰ، یہ مقام عظمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب فرعون کے گھر میں پہنچتا ہے، پروان چڑھتے ہیں تو وہ جب تھپڑ مارتا ہے فرعون کو تو اس کا سر چکر آ جاتا ہے، کہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہوں. امتحان لیا، اس کو موتی جواہرات اور انگارہ بھی پھینک دیا کہ اگر یہ عام بچہ ہوا تو انگارے کی طرف جائے گا، اگر یہ نبی اور موسیٰ ہے تو جانتا تو تھا کہ اللہ کے نمائندے جاہل نہیں ہوتے، چیزوں سے آگاہ ہیں. تو جب ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام موتی کی طرف جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تیز رفتاریوں میں سے ایک تیز رفتاری یہ بھی نقل کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور جا کے موسیٰ کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دو. اب انگارے کی طرف ہاتھ پھیرا، ہاتھ بھی جل گیا، منہ میں ڈال گیا. تو امتحان کے بعد ید اللہ، یہ ید بیضاء بن گیا اور کلیم اللہ بن گیا. تو بات یہ کہ یہ مقام امتحان. اس طرح انبیاء یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ مقام عظمت ہے، لیکن کربلا جو مقام امتحان بھی آ جاتا ہے. خدا اپنے بندوں کو واضح کہہ دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو سب کے لیے یہ آزمائش ابتلا بھی ہے. اور یہ حقیقت ہے جو آپ نے بات فرمائی کہ دین اور انبیاء اور رسول سے ہٹ کے ہم دنیا کے عام قائدین لیڈران کو بھی دیکھیں تو آپ کو ایسے ملیں گے، دنیا کے لیڈر ملیں گے کہ جو یتیم رہے اور کیسی زندگی انہوں نے بسر کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور آج وہ حکومت کیا پوری دنیا کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تربیتی مراحل بھی ہیں، ثبات قدمی سے گزارنے کا ایک مرحلہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے وہ سبق بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہدیتاً بات آپ کو کہہ رہا ہوں، امام زین العابدین کو جب غسل دے رہے تھے تو ان کے جسم کے اوپر کرمل کے اوپر نشان تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کربلا کے میدان سے آئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بوریاں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں غذا کی چھوڑ کے آیا کرتے تھے، یہ اس کا بوجھ ہے. اب یہ غور فرمائیے ذرا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھیے کہ وہ دیوار جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ جو اس کے نیچے مال ہے وہ یتیموں کا ہے اور اس کی ابھی حفاظت کرنی ہے. یتیم کے مال کی ہی صرف حفاظت کرنی ہے یا جو یتیم نہ ہو اس کا مال بھی حرام ہی سمجھنا ہے؟ جی ہاں، مال دونوں کا حرام ہی سمجھنا ہے اور وہ ایک ہی بات ہے. یتیم کی حفاظت اس طور پہ کرنی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ یہ جو بات ہے یہ بڑی آڈ بھی لگے گی شاید، ہمارے ہاں مہذب معاشرہ بھی مہذب نہیں ہے، ہمارے ہاں اکثریت لوگوں کی بھی مہذب نہیں ہے. ہمارے سوچنے، جانچنے، پرکھنے، ادب، اختلاف، اتفاق کی سطح بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم مستقبل بینی والے لوگ نہیں ہیں، ہم مطلب بڑی سطح پہ نہیں سوچتے. تو یہ جو یتیم ہیں یہ ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی مال کی حفاظت یا ان کی پرورش تو ایک موضوع ہے نا، یہ وہ سب سے چھوٹا موضوع ہے جس کو اسلام زیر بحث لایا. اصل یہ کہ اگر آپ ان کو اچھے باصلاحیت انسان بنا کے قوم کو دیں تو یہ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے محدثین یتیم تھے، آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا. تو اگر آپ ان کی پرورش کر کے گرو اپ کر کے اگر یہ منتقل کر دیں معاشرے کو اور قوم کو اور ملت کو تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن دے سکتی ہے، بہت بڑی میسو کنٹریبیوشنز ان کی طرف سے آ سکتی ہیں. لیکن یہ اگنورڈ طبقہ ہے. اب کچھ ایسی وجوہات جو اللہ نے مسلمان معاشرے میں اگنورڈ طبقہ، سر سب سے زیادہ مسلمان معاشرے میں اگنورڈ، سب سے زیادہ مسلمان معاشرے میں اگنورڈ طبقہ ہے. چونکہ ہماری ترجیحات نہیں ہے نا، ہماری یہ ترجیحات ہیں ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. اس کی کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے میں ڈنمارک میں تھا جی، تو میں سامان لے کے باہر دکان سے نکلا تو اب سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، مائنس ٹیمپریچر. ایک درخت تھا سر، اس سے بڑا درخت ہوگا پودے سے، وہ زپ اپ ہوا تھا موٹی بوری کے ساتھ. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے سمجھا کچھ پڑا ایسا. انڈیا کا بندہ تھا، میں نے ان سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ اس کو انگلش آتی تھی، مجھے ڈینش نہیں آتی تھی. اس نے کہا سر یہ جو گھر ہے نا اس کے لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، بیک
پتہ نہیں کتنے فٹ اس نے بتایا، 100 فٹ یا 60 فٹ میں اگر کوئی پودا سردی سے جل جائے تو وہ مالک مکان ان کو 10,000 کروڑ فائن ہے اور ان کی 2 نسلیں فائن بھرتی رہیں گی، اتنا فائن ہے درخت کی حفاظت کریں. جی ہاں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جو کفار و مشرکین ہیں، جو آپ نے پہلا اشارہ کیا تھا نا، میں اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں. سر جب آپ کا علامہ اقبال پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آئے، یہاں آئے، علماء نے پوچھا حضرت آپ کفار سے آئے ہیں، علماء مسلمانوں میں آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ تو علامہ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، یہاں سارے مسلمان ہیں لیکن کہیں اسلام نہیں ہے. وہاں سارے کفار تھے لیکن اسلام موجود تھا، چونکہ اسلام بنیادی انسانی قدروں کا نام ہے. اگر آپ مہذب نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو ادب اختلاف نہیں آتا آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. آپ اگر کمزور، اگر اختلاف میں بھی ادب نہیں آتا تو پھر بھی آپ کی. اور آخری بات، سیدہ خدیجہ تو کبریٰ بخاری شریف کی حدیث، جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، پتہ ہے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اور پہلی وحی کے معاملات جو بخاری میں بیان ہوئے، حضور نے فرمایا کہ مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ کے لفظ نہیں ہے، یہ بتائیے آپ کو اللہ ضائع کرے گا؟ آپ تو وہ ہیں جو کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ ہے سیرت کی بنیاد. آپ تو وہ ہیں جو کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ تو وہ ہیں جو جب دو لڑتے ہیں آپ ان کو جوڑتے ہیں. آپ تو وہ ہیں اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ جس کا کماتا کوئی نہیں آپ اس کو کما کے دیتے. اچھا یہاں پہ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ جو سیرت سیدہ خدیجہ ہے کیا حکمت ہے اس ماہ میں، کیا حکمت ہے کہ وہ سمجھا کس کو رہی ہیں. واہ اندازہ کر، واہ واہ واہ. اچھا اور آخری جملہ حضرت عمار بن یاسر کا، آج کل ان کے دن بھی چل رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر سے یہ سیرت ابن ہشام نے بھی اور دوسروں نے، حضرت عمار بن یاسر چونکہ یہ اولین مسلمانوں میں تھے. جی اچھا 7واں یا 8واں نمبر تھا. اچھا اب کیا ہوا، وہ جب اپنے دوستوں میں گئی تو ان کے دوستوں نے کہا عمار تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا. اس نے کہا اچھا چلو بات کر لیتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، بتاؤ اس میں کوئی بری بات ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ کمزور کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، بتاؤ اس میں کیا بری بات ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں تم بوجھ اٹھاؤ، کہا یہ بری بات ہے. وہ مجھے آخری بات 4 5 6 معاشرتی عناصر گنوا کے آخری کی، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، بتاؤ کیا یہ انسانیت کے تکریم کے مطابق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ باتیں تو بالکل درست ہیں. تو حضرت اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نہایت مہذب، شستہ اور اساس اور ہم اسلام کو مانتے ہیں، اس کے جو ٹھوس استدلالات ہیں ان کو نہیں سمجھتے. بے شک بے شک بے شک. اسلام محض ماننے کی چیز نہیں ہے. عبدالرحمان صاحب یقین کریں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو نہ روکوں، لیکن وہ روکنا تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روکنا ہوتا ہے. حضور اقدس آج کا دور اگر دیکھیں، میں بڑی عاجزی سے اور بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، یتیم خانے بنانا NGOs کے تحت اور ان کو کاروبار بنانا اور اپنے آپ کو صاحب روزگار کرنا، یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. کیا یہ جائز ہوگا؟ یقیناً جو اپنی یہ نیت پہ اپنی منحصر ہے کہ انسان کس نیت سے کیا کر رہا ہے. 40-60 کی نیت پہ کرتا ہے انسان کہ 60 خرچنا، 40 میرے اخراجات ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس پہ فتاوے ہیں. یہ واقعی ایک افسوسناک ہے، کیونکہ دین کا جو سارا جو کانسیپٹ ہے وہ انسانیت اور احساس پہ ہے. دین دنیا کا ایک ہی اصول ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ زمین والوں پر رحم کیجئے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا. ہم اس کانسیپٹ سے اچھا جو آسمان والے کو نہیں مانتے وہ رحم کر رہے ہیں، جو آسمان والے کو مانتے ہیں وہ رحم کیوں نہیں کر رہے مفتی صاحب؟ وہ اس لیے کہ جو ہم نے تفریق کر دی ہے نا کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہیں. میں عام طور پر یہ بات پیش کیا کرتا ہوں، تو ہم نے کہ 70% حقوق العباد ہیں دین میں اور 30% حقوق اللہ ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کمپلسری سبجیکٹس ہیں. میں اس میں پیش کیا کرتا ہوں کہ وہ جو 30% حقوق اللہ ہیں اس کے اندر بھی حقوق العباد چھپے ہوئے ہیں. یعنی روزہ اس احساس کا نام ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے یا کم ہے، اس احساس کو محسوس کرنے کا نام روزہ ہے. زکوٰۃ بھی سارے دنیا کے مسلمان صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں کہ ایک بھی انسان فاقے میں نہ ہو. جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے کہ دوسروں کی مدد، اپنا دفاع، اس میں حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح نماز کا جیسے معاون کا ذکر کیا جو سارے حقوق اللہ ہیں، جی اللہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے، تو اللہ کو پتہ ہوگا نا کہ یہ احساس اس امت میں نہیں ہے، کیونکہ جن کو یہ احساس دلایا ہی نہیں جا رہا وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کمال بات نہیں لگتی؟ پیغام میں کہیں کوئی کمی پیشی تو رہ گئی ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل. اور ہم بجائے یہاں پر بیٹھ کے صرف مذمت کرنے کے، ہم کچھ تجاویز پہ ہم بات کر لیتے ہیں. مثلا مساجد کے ہر مسجد میں ایک کمیٹی بننی چاہیے، اور جو بھی وہاں پر سوالی بھی آتے ہیں پورے گاؤں، پورے علاقے میں، پوری سوسائٹی میں کمیٹیاں دیکھی ہیں. یقین کریں ان کمیٹیوں میں الیکشن جیتنے کے صرف کاروبار ہیں اور کخ نہیں ہے. یقین کریں
وہاں پہ کسی اور مسلک کا جنازہ آ جائے نا تو میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس آپ نے جنازہ بھی نہیں لے کر آنا جناب، ان کی اپنی مسجد جو ہے وہ لے کر جائیں. یہ بالکل صحیح بات آپ کر تو رہے ہیں. کمیٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہم نے مسجدوں کو سیاست بنا دیا، یہ گڑھ بن گئے. الیکشن کیمپینیں ان کمیٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو وہ جو تجاویز ہم دیتے ہیں مساجد کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بھی ہماری جو ہیں وہ ہمارے منہ پہ. شکور بھائی آپ کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ، اور اس پہ آپ نے سنجیدگی سے وقفے میں سوچنا ہے کہ یہ جو کاروبار بن گیا ہے، ہم یتیم خانے بنا کے این جی اوز کے نام پہ یا کسی بھی طرح سے اور رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل چیریٹی رمضان میں کمال اکٹھی کریں گے، لیکن وہ کام زمین پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے اپنے ذاتی اخراجات بہت ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی ہدایت ہے یا آپ کا کوئی اس پہ تجزیہ ہے تو آپ فرمائیے گا، وقفہ لے کے واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکور بھائی آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں اس طرف، اگر آپ اس پہ کوئی رائے رکھنا چاہیں جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ یتیم کو پالنا بھی جس ملک میں ایک کاروبار بن جائے تو وہاں پہ کوئی ہدایت چاہیے یا رہنمائی یا قانون سازی؟ ساری چیزوں کی بیک وقت ضرورت ہے. دیکھیے دو چیزوں کو سمجھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اسے اچھا سلوک ہو رہا ہو. کیا بات ہے. اور دنیا میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو لیکن اس سے بدسلوکی ہو رہی. اللہ اکبر. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک گھر میں بھی ملیں گی، ایک تنظیم میں بھی ملے گی اور ایک معاشرے میں بھی ملے گی. اب آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے، پہلا تو مسئلہ یہ. جی. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گائے ہے، اس کے جسم کی نالیوں سے دودھ بھی آ رہا ہے اور پیشاب بھی آ رہا ہے. ٹھیک. لیکن ہمیں کبھی دقت تو نہیں ہوتی پہچاننے میں کہ دودھ کون سا ہے اور پیشاب کون سا ہے. اور گھر کے گٹر کے ذریعے سے جو چیزیں باہر نکلتی ہیں اور صاف پانی کی نالی اس کے اندر آتی ہے تو سارے لوگ پہچانتے ہیں. تو میرا کہنا سادہ سے یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں یہ پہچان کر سکیں کہ یتیموں کی خدمت کرنے والے کون ہیں اور یتیموں کے نام پہ لوٹنے والے کون ہیں. بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے، 100% ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. شکور بھائی یہ بتائیے کہ یتیم کو ٹیکنیکلی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ کون ہے یتیم؟ میرا خیال ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن میرے نزدیک تو یتیم وہ ہے جس کا والد اس کی نوعمری میں فوت ہو گیا، ابھی وہ کمانے کے اور بلوغت کے مرحلے تک نہیں پہنچا. والد کے پس منظر میں والدہ کے ساتھ نہیں ہے یہ دین کے نقطہ نظر سے. یہ بات تو ہر وہ بچہ جس کا سہارا چھن گیا، سہارا جس کا اچھا والد موجود ہو تو وہ سہارا موجود رہتا ہے، اس کے سر پہ چھتری موجود ہوتی ہے، اگرچہ اس کو محبت اور پیار کی بہت ساری چیزیں اس سے مس ہوتی ہیں لیکن وہ چھتری موجود ہوتی ہے، اور اس کے ہٹنے سے وہ یتیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ کی بات آ گئی. عبد الرحمن صاحب آپ سے یہ ڈیفینیشن چاہوں گا، یتیم کی ٹیکنیکل شرعی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یتیم کا وہی جو والد کے بارے میں کہا گیا، لیکن یہ بات ہے کہ اگر والدہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی خاص کر بیٹیوں کے لیے وہ یتیم کی ہی ایک قسم ہے جس میں وہ بچیاں اور بچے نابالغ جو ہیں وہ بے سہارا ہوئے تھے، تو وہ بھی یتیم کی قسم میں اگر باپ کا سہارا ہو پھر بھی یتیم ہے. دیکھیے وہ تو جو مین حکم ہے وہ تو والد کے بارے میں ہے، لیکن جو کہ والدہ بھی ایک گھر کا اس کا حصہ ہے، یہ بھی اس قسم میں آئے گا، لیکن اعلیٰ بات وہی ہے کہ والد کے بارے میں. آج کل تو والدہ جو ہے وہ بھی سی ای او ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے والد جو ہے وہ بیچارہ بالکل اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو، اس لیے یہ بھی اس کی قسم ہے. تو ٹیکنیکلی یتیم کس کو کہیں گے؟ جس کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہے؟ دونوں نہیں ہے یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو یہ بھی یتیم کی قسم میں آئے گا، یہ یتیم ہی ہوگا. جی. اچھا اگر ماموں ہو، مطلب وارثین ہے، چاچا ہے، تایا ہے، اور وہ ان کے وارث ہیں اور سچے دل سے ہیں تو کیا پھر بھی یتیم ہی ہوں گے؟ دیکھیے پھر بھی والدین کا جو احساسات ہے، جو شفقت ہے، وہ تو اس کی کمی کہیں بھی پوری نہیں کی جا سکتی نا، تو ان کو وہ درجہ دیا جائے گا. بھی ہو محمد تو یتیم. اللہ اکبر، کیا خوبصورت آپ نے یہ بات فرمائی. آپ نے کیا بات ہے. حضور اقدس یہ آپ نے اپنی زندگی میں تجربے میں دیکھا ہے کہ ہم نے یتیموں کی پرورش بھی کاروبار بنایا ہے اس ملک میں؟ بالکل بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شروع کرتے ہیں سائیکل پہ ہوتے ہیں تو تھوڑے عرصہ یتیموں کی کر کے اس کے بعد گاڑی بھی آ جاتی ہے، گارڈ بھی آ جاتے ہیں. ہاں گارڈ بھی، لیکن کچھ ایسے لوگ جینونلی موجود ہیں جو سرو کر رہے ہیں. نو بے شک ہے. اچھا اب سر میں ایک جماعت اسلامی ہے، جی الخدمت ہے. ہاں جی، عبدالشکور صاحب کمال کام کر رہے ہیں. ہمارا آغوش ہے، آغوش ہے. ہاں بالکل.
اچھا میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا سر ہم یہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، میں ان ساری چیزوں کو روایات کو ایک اور انداز سے دیکھتا ہوں. جی میں یہ روایات کو بیان کرنے کی حد تک رکنے کا قائل نہیں ہوں، جی بلکہ اب دیکھیں نا اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ یتیم کی اچھا سلوک، پرورش ہو رہی ہے. بدترین گھر وہ ہے جس میں اس کے ساتھ برا سلوک. بیان کر کے گزر کے نہ، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمارے مزاج کو کیسے انٹرسٹ کیا ہے اللہ کا. اللہ کا انٹرسٹ یہ ہے بھائی ایسے بن جاؤ کہ وہ جو کہا علامہ صاحب نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کتنی نیکی ہیں. تو بالوں یہ پہ جو ہاتھ ہی نہ چیزیں پھیرتے ہوتی ہیں رہو. نا، ڈرایا جاتا ہے، یہ ثواب بتایا جاتا ہے. ہم پتہ کیا غلام قوم جو ہوتی ہے نا سر، وہ یہ ڈر کے پیچھے بھاگ جاتی ہے جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں، یہ ثواب کے پیچھے جنت میں جاتی ہے. غلام قوم، غلام قوم. اسلام اس یہ معاملہ نہیں ہے، وہ آپ کو مہذب انسان بنانا، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی نفسیات میں اگر پرابلم ہے، یتیم کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو تو یہ اللہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اللہ کے ساتھ انٹرسٹ بنانا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے اندر وہ گوشہ شفقت پیدا کر لو. وہ آپ کی شخصیت کو بدلنا چاہتا ہے اور آپ روایتوں میں گھسے. آپ کا جملہ جو ہے نا، آپ کی اجازت کے ساتھ یہ میں ہمیشہ جب تک ہوں کہا کروں گا کہ یہ اللہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا. یہ کیا خوبصورت جملہ ہے، یہ اللہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. مطلب ہم اللہ اور اس کی انٹرسٹ میں سبمٹ کرنا ہی آپ کا اس کے اسلام رسول ہے. کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے، وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہماری کیا بات شخصیت ہے، کو کیا ڈھال کے مولڈ کر کے ایک رخ دینا چاہتے ہیں. ہم اچھا شخصیت کا رخ نہیں لینا چاہتے، ہم وہ روایتیں بیان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور جب ہم اس رخ پہ نہیں آئیں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت اچھی اور بات. آخری بات میں گزارش طبرانی میں ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا، اور یہ میں حدیث میں نے پہلی دفعہ پڑھی کچھ دن پہلے تو مجھے بہت لطف آیا. حضور نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا، اور پھر فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ ایک عورت، یعنی اب میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، نہیں تو ہمارے ہاں تو گرفت ہو جاتی ہے، معاف کر دیں. وہ عورت میرے ساتھ یوں کر کے داخل ہونے کی تیزی سے کوشش کر رہی ہے، یعنی وہ اولیت کے ساتھ داخل ہو رہی ہے. پوچھا یا رسول وہ کون ہوگی جو آپ کے؟ فرمایا وہ عورت ہوگی جس نے یتیم کو اچھے طریقے سے پالا ہوگا، حالانکہ وہ جوان ہوگی، اس کی خواہشات اور حاجات ہوں گی، مگر وہ قربان کرے گی اس لیے کہ میں اس یتیم کی پرورش کر دوں. فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی. اس حدیث کے بعد کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، خدا کی قسم. اور آپ نے جو معافی مانگ لی نا بات حدیث پوری سنانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس لیے میں معافیاں مانگتا ہوں کہ فتوے آنے سے پہلے، جان جانے سے پہلے انسان معافی مانگ لے کہ بھائی اگر آپ کو یہی ٹھیک لگ رہی تو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، میری بات کو مان لیں. حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ، ایک شخص یتیم ہے وہ ایک بات ہے، ایک دو بیٹے ایسے ہیں جو ابھی یتیم ہو رہے ہیں اور باپ ان کو کر رہا ہے وصیت یا نصیحت. تو یتیم تو ہونا ہے نا، انہوں نے، باپ کو تو زخم لگ چکے ہیں. اب باپ جب نصیحت اور وصیحت کر رہا ہے، اس میں انصاف سب سے بالا رکھ رہا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لینا، اتنا ہی لینا بدلہ، اس سے زیادہ نہ کرنا. اگر میں بچ گیا تو پھر میں خود جانوں، میں جانوں اور وہ جانے. یہ جو نصیحت اور وصیحت ہے اس ملک میں ممبر کو عوام کے لیے کیا کرنی ہے ایک یتیم کے لیے؟ دیکھیں آپ نے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جب آپ کو زخمی حالت میں مسجد کوفہ سے گھر لے جایا گیا اور جب محسوس کیا کہ میرا وقت آخر آ پہنچا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، خبردار اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو بنی عبد المطلب یہ نعرے لگا کے سڑکوں پہ نہ آ جانا کہ ابو الحسن قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا قتل عام شروع کر دو، نہیں تمہیں اس کا کوئی اختیار نہیں. پہلے تو اپنے پورے قبیلے کو روک دیا گیا کہ اس کا اختیار تمہارے پاس، جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، حالات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. پھر دوسرا مرحلہ بیٹوں کا آ گیا کہ حسن اگر میں زندہ رہا تو پھر حق قصاص مجھے حاصل ہے، اور اگر چلا گیا تو پھر ایک ضرب لگانی، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی. تو یہ عدل علی علیہ السلام کی مثالیں. آج وہ علی خود اتنا مظلوم ہے کہ اس کے تذکروں کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے نام کو مٹایا جا رہا ہے. جو یتیموں کا وہ کفیل تھا کہ جب اپنے اس بابا کو امام حسن علیہ السلام دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ خرابے سے جو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اے میرا محسن، اے میرا کفیل، تو کہاں چلا گیا؟ امام حسن علیہ السلام رخ کیا، دیکھا ایک اپاہج نابینا زاروں قطار رو رہا ہے. سلام کیا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرا محسن تھا، ہر روز وقت پہ آتا تھا، لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالتا تھا، آج تیسرا دن ہے وہ موجود نہیں ہے. جی کہا کہ اس کا نام کیا؟ اس نے کبھی نام بتایا ہی نہیں تھا، میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. ناموں والے تھے جی
ہائے کیا جملہ کا ہے، وہ ناموں والے تھے ہی نہیں. تو اس وقت اسی لیے اللہ نے نام قائم کر دیا. اور کوئی نشانی کا نشانی یہ تھی، جب وہ یہاں آتے تھے تو یہاں کا ذرہ ذرہ پکار کے کہتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین. تو فرمایا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے، اس کو دنیا والوں نے قتل کر دیا ہے، ابھی میں ان کو دفن کر کے آ رہا ہوں. یہ سننا تھا، چیخ مارتا ہے کیا ایسے لوگ بھی قتل کیے جاتے ہیں اور روح پرواز کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ قتل کیے جاتے ہیں. جی میں شکور بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. شکور بھائی کیونکہ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے زندگی صحت دی تو رمضان کو ہم انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے. رمضان کے حوالے سے شکور بھائی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 3 لوگوں کا ذکر ہوا جس میں کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ادارہ شامل ہے، میں نے ان 3 اداروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں نے تینوں جگہ پہ بیٹھ کے یتیموں کے ساتھ نمک کھایا ہوا ہے، اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مال ہے یہ یتیموں کی سرپرستی کے کام آ رہا ہے. اور وہاں پہ وہ یتیم بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ بڑے سکسیس سٹوریز ہیں. اور میں محبت میں نہیں کہہ رہا، بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سکسیس سٹوریز ہم سامنے نہیں لا پاتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. شکور بھائی آپ پاکستان سے دنیا بھر سے کیا درخواست کریں گے کہ رمضان میں اپنی خیرات کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو کیسے استعمال کریں؟ دیکھیے آپ کے علم میں ہے بلال بھائی کہ میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے 2 طرح کے پروگرام چلا رہا ہوں جی. لیکن میں خاموش کی بات پہ نہیں کر رہا اور میں فیملی سپورٹ پروگرام کی بات پہ نہیں کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہ دنیا میں جو بندہ جہاں ہے جی اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے. اگر اس کے لیے ممکن ہے تو وہ براہ راست اپنے گھر میں یا جس گھر میں وہ یتیم بچہ ہے اس کی کفالت کرے. بہت اچھی بات. اور اس کا عہد کرے کہ اس رمضان میں اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے اور اس موقع سے اسے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈھونڈے کہ اس کی آبادی میں، اس کی نیبرہڈ میں کہیں کوئی اور ایسا آدمی موجود ہے. البتہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرنا بھی چاہیں تو اپنے حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتے. تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کام کریں. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان تو پاکستان ہے، افغانستان میں جنگ کی وجہ سے کتنے یتیم ہوئے ہیں. بہت اچھی بات. ترکی کے بارڈر پہ اس وقت سیریا، شام، یمن کے اندر کیا حالت ہے. یہ جو ہمارے روہنگیا کے بالکل بے گھر لوگ ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. تو ہمارے ہاں تو ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو آدمی دیکھ رہا ہو تو وہ سو نہیں سکتا. بہت شکریہ شکور بھائی، بہت شکریہ. رمضان میں دعا کیجئے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو اور اس موضوع پہ اور گفتگو ہو. لیکن میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، میں ادب سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، اپنے گمان سے. میرے خیال میں رمضان کی قبولیت اس شخص کے دل کے اندر ٹھک کے آئے گی کہ اس رمضان میں یہ تبدیلی ہم ضرور دیکھیں کہ مانگنے کے لیے کسی کو رلانا نہ پڑے، کسی بچے اور بچی کو سامنے نہ لانا پڑے، اور آپ کو کہنا نہ پڑے کہ ہمیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آپ کے مال کی ضرورت ہے. پھر ایمان قائم ہوگا، پھر ریاست مدینہ انشاءاللہ ضرور بنے گی.